بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تراویح سے متعلق معلومات جن حضرات نے رجوع کیا ہے، چند سوالات پوچھے ہیں تراویح سے متعلق، آج صرف ان کو ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ محمد طالب صاحب کانپور سے پوچھتے ہیں کہ حضرت سوال یہ ہے کہ علماء کرام سے یہ مشہور واقعہ سنتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے غالباً مسجد نبوی میں صحابہ کو کئی چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں نماز پڑھتے دیکھا، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تراویح کو زندہ کرتے ہوئے تمام اصحاب کو ایک امام کی اقتداء میں لگا دیا۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں تو ایک ہی مسجد میں تراویح کی غیر واحد جماعت ہوتی ہیں، جو کہ سیدنا عمر کی سنت کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک کوئی اہتمام نہیں تھا اس طرح کا، اکیلے بھی لوگ پڑھ لیتے تھے، چھوٹی جماعت سے بھی پڑھ لیتے تھے، انفرادی طور پر لوگ زیادہ پڑھتے تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کے بعد سے فقہا نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ مسجد میں جماعت قرآن کریم کے ختم کرنے کے لیے تراویح کی ہونا یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی کم از کم ہر مسجد میں ایک جماعت تراویح کی ہو جس میں قرآن کریم مکمل کیا جائے۔ اس کے بعد ایک سے زیادہ ہو جائے، لوگ جو ہے کئی ایک اپنے اپنے گھروں میں کریں، اس کی ممانعت نہیں ہے۔ لہذا اس وقت سے یہی مسئلہ چلا آ رہا ہے، تو اگر مسجد میں جماعت کا اہتمام ہو جا رہا ہے سنت مؤکدہ کا، پھر لوگ اور بھی جماعتیں کر لے رہے ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے۔ حالانکہ بہت سے فقہا نے یہ بھی لکھا کہ ایک مسجد میں 2 جماعتیں تراویح کی نہیں ہونی چاہیے، اولا تو یہی ہے۔ اگلا سوال انہی کا ہے، محمد طالب صاحب کانپور کا، کہتے ہیں حضرت بعض حفاظ تجوید کے قواعد کے مطابق تلاوت نہیں کرتے، یعنی نمبر 1 تو حروف صحیح سے ادا نہیں کرتے، ضا ذو ذال کو خالص زا، اسی طریقے سے سا صاد کو خالص سین وغیرہ پڑھ دیتے ہیں، یا پھر غنہ اخفا کو خالص اظہار کی طرح پڑھتے ہیں۔ ایسے حضرات کی اقتداء میں تراویح پڑھنے میں کیا کوئی مضائقہ ہے؟ جواب یہ ہے کہ تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا تو لازم ہے، جیسا کہ عرض کیا گیا تھا کہ وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمٌ لَازِمٌ مَنْ لَمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ آثِمٌ، جو قرآن کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھ رہا ہے وہ گنہگار ہو رہا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جیسے ہم اچھا ڈاکٹر ڈھونڈتے ہیں، ہر چیز میں اچھا معالج دیکھتے ہیں، ایسی اچھے حافظ کے پیچھے جو قرآن کریم تجوید کے ساتھ اہتمام کے ساتھ پڑھے، اس کے پیچھے تراویح سننے کی کوشش کریں۔ اور حفاظ کو بھی چاہیے کہ وہ ایسی گڑبڑیاں نہ کریں اور قرآن کریم کو صحیح پڑھنے کی کوشش کریں، نہ جلد بازی کی وجہ سے تجوید کو نہ کھا جائیں۔ انہی کا اگلا سوال ہے، سعودی عرب میں مقیم ایک شخص، نہیں ان کا سوال نہیں، سعودی عرب میں کوئی صاحب رہتے ہیں، ان کا ایک سوال ہے یہ، کہتے ہیں امید ہے آپ بخیر ہوں گے، جن جگہوں پر 8 رکعت تراویح ہوتی ہے اس جگہ اگر کوئی شخص تراویح ادا کرے تو اس صورت میں وتر امام کے ساتھ ادا کرے یا پہلے بقیہ 12 رکعت تراویح کی مزید پڑھنے کے بعد تنہا وتر ادا کرے؟ بہتر یہ ہے کہ وتر کو 8 رکعت کے بعد جماعت کے ساتھ ادا کر لیں، تاکہ جماعت کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے اور صورتحال بھی خراب نہ ہو کہ آپ درمیان سے آپ ہٹ رہے ہیں، کوئی اس طرح کی بات نہ آئے۔ 8 رکعت تراویح جماعت سے آپ نے پڑھی ہے، وتر ہو رہی، وتر بھی آپ پڑھ لیں، اس کے بعد 12 رکعت آپ پڑھ سکتے ہیں، چونکہ ترتیب کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن یہ کہ 12 رکعت پڑھیں ضرور کیونکہ سنت مؤکدہ ہے 20 رکعت پڑھنا۔ اگلا سوال اسلامک چینل کی طرف سے ہے، کمنٹ میں پوچھا انہوں نے، مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ امام اگر کوئی سورت پڑھ رہا ہو اور وہ بھول جائے 3 تسبیح کے بقدر اور پیچھے والا نہ بولے تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اگر یہ سوال آپ کا تراویح سے متعلق ہے تب تو فوراً لقمہ دے دینا چاہیے، اور فرض کیا جماعت کا اگر سوال ہے تو اس میں یہ ہے کہ امام اگر 3 آیت پڑھ چکا ہے تو اس کو رکوع کر دینا چاہیے، اس کو لقمے کا انتظار ہی نہیں کرنا چاہیے، اور پیچھے والوں کو لقمہ بھی نہیں دینا چاہیے جب 3 آیتیں ہو گئی ہیں۔ لیکن چونکہ تراویح میں قرآن کریم سنانا مقصود ہے، پورا کرنا، تو اس میں جو ہے لقمہ دے ہی دینا چاہیے۔ اگلا سوال انہی کا ہے، کمنٹ میں پوچھا کہ کیا بغیر کسی عذر کے 10 دن کی تراویح میں قرآن کا مکمل کرنا اور پھر باقی سارے دنوں میں سورہ تراویح کا پڑھنا کیسا ہے؟ کوئی اس میں حرج نہیں ہے، بشرطے کہ 10 دن سنانے میں انہوں نے قرآن کریم کا حق بھی ادا کیا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ 10 دن تو سنایا جو ہے یعلمون تعلمون کر کے، اور بقیہ جو ہے
جب علم ترا سے پڑھ رہے ہیں تو خوب ماشاءاللہ اہتمام سے پڑھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ 10 دن میں سنائیں، 7 دن میں سنائیں، 15 دن میں سنائیں، شرط یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھ رہے ہوں۔ اور کسی مصلحت کی وجہ سے 10 دن میں سنانا بھی مصلحت ہوتا ہے کہ لوگوں کو سفر وغیرہ کرنا ہے، کچھ اور ہے، تو انہوں نے 10 دن میں پڑھ لی، بعد میں اپنا جو ہے تراویح پڑھتے رہتے ہیں، کہیں بھی موقع ملتا ہے۔ اگلا سوال عبد الرحمن صاحب کا ہے۔ سلام کے بعد انہوں نے پوچھا، مفتی صاحب اگر سجدہ تلاوت کرنے کے بعد کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ بھی پڑھ دی تو کیا سجدہ سہو کرنا پڑے گا؟ اور اسی طرح میرا یہ بھی سوال ہے کہ سجدہ تلاوت میں 2 سجدے کیے جاتے ہیں یا ایک؟ جواب یہ کہ سجدہ تلاوت میں ایک ہی سجدہ کیا جاتا ہے، اور سجدہ تلاوت سے اٹھنے کے بعد سورہ فاتحہ اگر پڑھ بھی دیں تو سجدہ سہو نہیں کرنا ہوگا۔ سورہ فاتحہ کا تکرار لازم نہیں آ رہا ہے یہاں پر، تو سجدہ تلاوت کرنے کے بعد کھڑے ہو گئے، تلاوت کرنا چاہیے تھا سنت طریقہ جو ہے، لیکن سورہ فاتحہ ملا لی تو اس کی وجہ سے سجدہ سہو نہیں واجب ہوگا۔ اگلا سوال جناب مزمل صاحب کا ہے، جاجموں سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب اگر قرآن کے آخر کے 15 پارے بھول جائیں تو اس کو یاد کر کے تراویح میں سنانے کی کیا صورت ہوگی؟ یاد کر کے تراویح میں سنانے کی صورت یہ ہوگی، باہر خوب محنت کرے اور یاد کر لے، اور کسی حافظ کو بھی پیچھے لگا لے، جتنا یاد ہوتا جائے اتنا سناتے جائے، کوشش کریں، نیت کریں، اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ وہ رمضان کے اخیر تک آپ کے یہ بھولے ہوئے پارے بھی یاد کرا دے اور آپ کا کلام پاک تراویح میں سننا پورا پایا جائے۔ کسی وجہ سے نہ ہو سکے تو آپ کو محنت مجاہدے کا ثواب تو مل ہی جائے گا۔ ہمت نہیں ہارنا چاہیے، کوشش تو بہرحال کرنا چاہیے۔ آخری سوال ہے جناب نویز صاحب کا، یہ بھی اسی سے ملتا جلتا سوال ہے، کہتے ہیں مفتی صاحب ہم حافظ تھے لیکن اب میرا قرآن پورا کچا ہو گیا ہے، اس کو یاد کیسے کریں؟ پورا قرآن واپس کیسے یاد کریں گے؟ اس کا کوئی طریقہ بتا دیں۔ لگتا ہے آپ ہمت توڑ رہے ہیں، آپ ہمت کریں، جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلی بار حافظ بنایا تھا لیکن یاد نہیں ہو سکا تھا، تو آپ پھر سے جتنا ممکن ہو، پاؤ پارا، آدھا پارا، 1 پارا، آپ ہمت کریں، اور مرنے سے پہلے اگر آپ کوشش کرتے رہے اور آپ نہ یاد بھی نہیں بھی ہوا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ حافظ قرآن ہی اٹھائے جائیں گے۔ لیکن محنت ہی نہیں کی اور بھول بھی گئے تو بڑی وعید آئی ہے، جو شخص قرآن کریم حفظ کر کے بھول جائے تو اس پر وعید آئی ہے۔ غالباً ایک حدیث میں یہ ہے کہ وہ اندھا یا کوڑھی اٹھایا جائے گا۔ اس لیے اس وعید سے بچنے کے لیے پھر سے یاد کرنا شروع کر دیں، اللہ سے دعا کرتے رہیں، انشاءاللہ اگر آپ نے ہمت کی تو آپ کو یاد بھی ہو جائے گا، وعید سے بچ جائیں گے، اور یہ حافظ تھے تو اللہ تعالیٰ حافظ ہی رکھیں گے۔ یہ چند سوالات ہمیں موصول ہوئے تھے تو ہم نے ان کے جوابات عرض کیے۔ باقی اتوار کی نشست میں انشاءاللہ جو سوال جواب کی محفل ہوتی ہے بدستور آپ کے سامنے آئے گی، اور مزید آپ کی طرف سے جو سوالات آئیں گے انشاءاللہ ان کے جوابات بھی آئندہ کے ویڈیو میں دیے جاتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔